بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جی قادری صاحب کی اور حسین وفا صاحب کی دونوں ویڈیو کو بغور دیکھا اور ایک نہیں کئی بار دیکھا۔ جی ہم نے یہ چیز بہت واضح دیکھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شیعہ کتب سے ہی واقف نہیں ہیں۔ یعنی جی کہ مجھے بھی ایسے ہی لگا ہے۔ ابھی ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیو چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ کچھ اگر کوئی ریسرچ ٹیم اچھی بات ہے، ہم اس بات کو برا نہیں سمجھتے، ریسرچ ٹیم جو کچھ دے دیتی ہے نا یہ اس کو لے کے وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی شیعہ کتب کو کبھی خود سے پڑھ کر اس کی کبھی فہرست بھی نہیں دیکھی۔ یہ بھی ہم چیلنج کر دیں گے، بتائیں گے کہ ان لوگوں نے جس کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں نا اس کتاب کی شکل بھی نہیں دیکھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، اس میں فہرست میں کیا لکھا ہے، اس میں مقدمے میں لکھا ہے، یہ کتاب کس کے متعلق ہے۔ یہ باتیں آج ہم عوام کو بتائیں گے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب شیعوں کا رد کر رہے ہیں تو وہ ان کا جو لیول ہے جو مطالعے کا شیعہ کتب کے حوالے سے وہ کتنا زیادہ ہے۔ یہی حال ان کے تمام علماء کا ہے۔ مرزا محمد علی چلو جیلمی صاحب تو طاہر القادری صاحب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو بالکل زیرو ہے۔ ہاں جی لیکن یہ شیخ الاسلام ہے، یہ پڑھی لکھی شخصیت جی ہے، عالم دین ہے، انہوں نے بہت ساری کتب لکھ رکھی ہیں، یعنی کہ اپنی اہل سنت کتب پہ ان کا نظر ہے، لیکن شیعہ کتب سے یہ بالکل ناواقف ہیں۔ آج ہم یہ باتیں بھی ثابت کریں گے عوام کے سامنے۔ ہم ان کی ویڈیو لگاتے ہیں، ایک ویڈیو لگاتے ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں اور ہم اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری باتوں میں اگر وزن ہے تو عوام قبول کرے، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں عوام ہماری باتوں کو رد کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ہوتی ہیں یہ دیکھیے گا جی، یہ خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے ایک ان کا جو بیان ہے اسی سے ہم نے کلپ لیا ہے، تو اس میں یہ بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو کچھ سندیں ہوتی ہیں ان کی شرح کے لیے۔ اس طرح نہج البلاغہ کی جب بات ہوگی، یعنی 1000 سال یا 700-800 سال پچھلے جو گزرے ہیں، اس میں تمام علماء شیعہ کا مدار یا ابن میثم البحرانی کی شرح نہج البلاغہ پر ہے یا ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ پر ہے۔ باقی یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ شیعہ محدثین علماء یا شارحین کا مدار ان دو شروحات پہ ہے، تو یہ تو ان کی کم علمی ہے۔ ہر شارح جو ہے وہ متن پہ جب بحث کرتا ہے تو وہ اپنے نکات پیش کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ابن الحدید جو ہے وہ ایک معتزلی سنی عالم ہے جی، یعنی کہ آپ علماء اہل علم جانتے ہیں کہ معتزلی اور شارح اہل سنت کے دو گروہ ہیں، یعنی کہ یہ ان کے دو فرقے ہیں، یعنی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو افضل سمجھتے ہیں معتزلی، لیکن وہ شیعہ نہیں ہے جی۔ یہ بندہ اپنی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابن الحدید جو معتزلی ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے ابن الحدید معتزلی، وہ شیعہ عالم دین ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ یہاں دیکھیں کہ ابن الحدید کو ہمارے لیے یہ حجت بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یعنی کہ آپ طاہر القادری صاحب اگر میں آپ کو آیت اللہ سستانی کا حوالہ دوں تو آپ مان لیں گے؟ بالکل نہیں مانے گا، کوئی بھی اہل سنت بندہ نہیں مانے گا، ان کا فتویٰ نہیں مانے گا، ان کی کوئی بات قبول نہیں کرے گا۔ تو پہلے تو اس شیخ الاسلام صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ یہ کم از کم شیعہ علماء کو سامنے رکھتے، تو معتزلی صاحب کی باتیں لے کے آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ اس میں بھی کتنی خیانت سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں جی سارے جو ہمارے ان پر تقیہ کرنے والے۔ ابن میثم البحرانی کا فیصلہ سن لیا شکشکیہ کے بارے میں، جو کہتے ہیں معتبر شیعہ علماء مانتے نہیں اس کو۔ یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا، یہ ہم پچھلی اپنی ویڈیو میں ثابت کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ بھی معذرت کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ علمی خیانت سے کام لیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک بہت قابل احترام عالم ہیں، لیکن کم از کم آپ کو اپنے مخالفین کے مقابل میں جب آپ دلائل لے کے آتے ہیں تو وہ مضبوط لے کے آئیں، بہتان تراشی نہ کریں۔ آپ نے وہاں پہ ترجمے میں بھی خیانت کی، ہم نے یہاں پہ سکین دکھائے اپنی ویڈیو میں کہ آپ نے ترجمے میں خیانت کی کہ میثم بحرانی صاحب خطبے کا انکار نہیں کر رہے، وہ صرف لفاظی تواتر اور معنوی تواتر کی بحث میں کہتے ہیں کہ کچھ شیعہ علماء جو ہیں وہ اس کے لفاظی تواتر
کو نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں کہ، لیکن باقی جو سارے شیعہ علماء ہیں وہ مانوی تواتر کے کم از کم قائل ہیں. دو گروہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ الفاظی تواتر اور مانوی تواتر کیا ہوتا ہے. آپ کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی اگر زیادہ حدیث ہوں گی جو الفاظی تواتر ثابت ہیں وہ 10 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کیا باقی احادیث اہل سنت کی جو ہیں وہ آپ کے علماء نہیں قبول کرتے؟ ان میں مانوی تواتر آیا ہے. تو یہ چیزیں آپ کم از کم اپنی عوام کو جو ہے دھوکہ آپ جو اپنی عوام کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، کم از کم خدا کا واسطہ آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے، آپ کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اپنی غلطیوں پہ. اب ابن ابی الحدید کا سن لیجئے، وہ خطبہ معروفہ شکشکیہ کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سند متکولین اور مشککین کی سند ہے. اچھا جعفر بھائی، آپ کے پاس یہ سکین ہے ابن الحدید کے، یا میں اس پہ ویسے وضاحت کر دوں؟ نہیں، ویسے ہی آپ وضاحت کر دیں، وہ جو اس اچھا کی شرح کو دیکھنا چاہے جا کر دیکھ سکتے ہیں، ہم ہاں، جو باتیں کریں گے انشاءاللہ. ابن الحدید کی جو شرح پڑھ رہے ہیں نا، یہ جوان، یہ جو محترم ہے، سوری جوان تو نہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو یہ ابن الحدید مختلف لوگوں کے اقوال نقل کر رہا ہے. یہ ابن الحدید کے اپنے ذاتی نظریات نہیں ہیں. یاد رہے کہ ابن الحدید معتزلی خطبہ شکشکیہ کا منکر نہیں ہے، وہ اسے قبول کرتا ہے. جی یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن یہ لوگوں کے اقوال پیش کر رہا ہے، اہل سنت کی علماء کے. وہ پہلا قول لے کے آ رہا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ مشککین یعنی کہ دوسرے لوگوں کے، یہ کسی کا کلام ہے. اس بندے نے یہاں پہ یہ علمی خیانت سے کام لیا اور یہاں کہہ دیا کہ یہ اس کا قول ہے، اس کا کلام ہے. یہ دیکھیے گا اپنی بات کا خود بھی رد پیش کرے گا جا کے آگے. یعنی کہ ابن حدید مختلف باتیں کر رہا ہے جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی، ایک دوسرے کے متضاد ہیں. لیکن آپ غور کیجئے گا، اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں. یہ دیکھیے گا، اس کی سند متکولین اور مشککین کی سند ہے. متکولین اور مشککین کی یعنی باتیں بنانے والے اور جن کے اندر سارا شک کی شک ہے، مشکوک لوگ ہیں، ان کی سند ہے یہ، تشکیک پیدا کرنے والے. یعنی کہ پہلا کلام دیکھیں کہ اس میں یہ ابن حدید کی طرف یہ منسوب کر رہا ہے، لیکن ابن حدید کے اپنے ذاتی قول نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مشککین اور یعنی کہ ضعیف راویوں کی یہ سند ہے. یعنی کہ بات وہ سند مان رہا ہے کہ سند ہے. اب دوسرا قول چیک کیجیے گا، خود بھی مشکوک اور تشکیک پیدا کرنے والے دین کے اندر، ان کی ساری سند ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قالو حاذ الخطبۃ المعروفہ بالشکشکیہ، وہ کہتے ہیں یہ شریف رضی کا خطبہ ہے، لیس للامام علی علیہ السلام، یہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ابن حدید کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے یہ سید رضی کا یا سید مرتضیٰ کا نام ابھی یاد نہیں کہ کس کا نام لیا گیا، تو ان کا خطبہ ہے، یہ امام علی کا کلام نہیں ہے. اب تیسرا قول چیک کیجئے گا. پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سند جو ہے یہ ضعیف سند ہے. دوسرا قول جو ہے کہ یہ خطبہ سید رضی کا ہے، مولا علی کا نہیں ہے. یہ سید شریف رضی کا مرتب کرتا ہے. سید شریف رضی، ہاں جی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اسانید ہیں خطبہ شکشکیہ کی، وہ اس کو ابن خشاب نے نقل کیا. ابن خشاب نے سید شریف رضی سے کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے. یہ دیکھ لیں، یعنی کہ اس بندے کو خود ہی بالکل سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بیان کر رہا ہوں. اب جو ابن حدید کہہ رہے ہیں کہ یہ 200 سال پہلے ایک فلاں بندے کی کتاب سے نقل ہوا ہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک بندہ کہ یہ خطبہ گڑا ہوا ہے جب اس کے بندے کی وفات سے 200 سال پہلے کا خطبہ ہے؟ قادری صاحب، کم از کم آپ اگر تھوڑی سی عقل سے کام لے لیتے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں. آپ کو خود نہیں پتا آپ کیا بیان کر رہے ہیں. اور یہ تمام اقوال کو آپ ابن حدید کی طرف آپ نسبت دے رہے ہیں، جبکہ ابن حدید کے یہ اقوال نہیں ہیں. یہ وہ دوسرے لوگوں کے اقوال پیش کر رہا ہے. اب وہ دوسرے لوگوں کے اقوال پیش کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ یہ خطبے اب یہ اس کے اقوال ہیں، جو اب پیش کر رہے ہیں نا یہ اس کے قول ہیں. یہ وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ خطبہ میں نے اپنے استاد سے دیکھا، فلاں سے دیکھا. ہم ثابت کریں گے کہ یہ آپ باتیں جو کر رہے ہیں نا، آپ کی باتوں میں خود تضاد ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں. یہ حالت ہے پاکستان کے مشہور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، کہ وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، کیا رد کر رہا ہوں. جی
اب ایک تو اوپر کوئی تواتر نہیں تھا، ثابت نہیں تھا، اور جس نے بیان کر دی سندیں جو کتابوں میں درج ہیں وہ جامع اور مؤلف سے 200 سال پہلے کی سندیں ہیں، تو یہ جو پچھلے 200 سال گزرے ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی خواب خیالی ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی محدث آدمی ایک بات کر رہا ہے تو اس کا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی سند سے بیان کر رہا ہے نا۔ دیکھیں میں آج ایک بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے الکافی میں پڑھا، الکافی نے مولا علی علیہ السلام سے نقل کیا، میں جب بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کافی کتاب میرے پاس موجود ہے اور کافی کی سند جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام تک جاتی ہے جی کہ ابن حدید مختصر طور پہ جواب دے رہا ہے۔ اس بندے نے اس باتوں کی کبھی تحقیق نہیں کی، نہ کتابیں دیکھی، بغیر وجہ سے جو ابن حدید میں اس کتاب میں لکھا تھا، اس کی شرح میں لکھا تھا، اس کو بنیاد بنا کے کہتا ہے یہ اس کی سند ہی کو نہیں ہے۔ واہ ڈاکٹر جی صاحب کیا بات ہے آپ کی۔ بس وہ لوگوں سے جیسے لوتے رہے، فلاں نے فلاں کے پاس تھا، فلاں کے پاس تھا، اس طرح کر دیا، اور وہ اس طرح کے دلیلیں ابن ابی الحدید خود کہتے ہیں وجدتها فی تصانیف شیخنا ابی القاسم البلخی، یہ خطبہ لکھا ہوا میں نے اپنے استاد ابو القاسم بلخی کی لائبریری میں دیکھا تھا۔ ابن ابی الحدید خود کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تھا، اپنے شیخ ابو القاسم البلخی شیعہ ہے، معتزلی شیعہ ہیں۔ معتزلی شیعہ ہے، یار کچھ تو شرم کرو ڈاکٹر صاحب، خدا کا خوف ہے۔ جی معتزلی شیعہ کب سے ہوتے ہیں؟ جی عابد بھائی آپ ڈاکٹر صاحب کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ جی معتزلی جو بالکل، شیعوں کا کلمہ ڈال رہا ہے۔ معتزلی جو ہے وہ تو اہل سنت کی مثلا ایک فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا نا، جی وہ بڑا تو مشہور اس کا معتزلی شیعہ، فرقے، ہاں بڑا مشہور فرقہ ہے معتزلی۔ ہاں، یہ اشاعرہ جن کا قول معتزلی، نقل کر رہے ہیں نا، یہ جن کا قول نقل کر رہے ہیں ابن ابی الحدید کا، ان کی کتاب میں یہ لفظ دکھا دے کہ انہوں نے کہا میرے شیخ معتزلی شیعہ تھا، جی بس بات ختم، یہ دکھا دے لکھا ہوا۔ ان کی لائبریری میں تھا، اور وہ مقتدر جو ہے المقتدر اس کی خلافت کے دور میں تھے، تو میں نے ان کے پاس دیکھا تھا۔ اس طرح کے حوالہ جات ہیں جن کے ذریعے خطبہ شکشکیہ کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اب اس طرح کے مزید ریفرنسز جو میں تیزی کے ساتھ گزار، یہ یاد رکھیں ان کے پاس جو پی ڈی ایف پڑی ہے نا، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کے پاس صرف پی ڈی ایف پڑی ہے، یعنی کہ کسی نے پرنٹ کر کے کچھ چیزیں دے دی وہاں سے پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جی یہ حالت ہے ان کی۔ دوں یہ جب شکشکیہ کی سند بیان کرتے ہیں اور اس کا ثبوت بیان کرتے ہیں کہ یہ کس طرح مولا علی شیر خدا، تو اس طرح کے وہ کہتے ہیں حافظ یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی 228 میں وفات ہوئی، ان کی طرف سے ثابت ہوا، انہوں نے کہا۔ پھر جعفر دابل الخزائی 246 میں، آپ نے دیکھا یہ میں ایک نام دوبارہ دینے لگا ہوں، اس کو جوہر بھائی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو نام ہے اس کی سند کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ نام یاد رکھیے گا سامنے۔ 228 میں وفات ہوئی، ان کی طرح مولا علی شیر خدا، تو اس طرح کے وہ کہتے ہیں حافظ یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی 228 میں وفات ہوئی، ان کی طرف سے ثابت ہوا، انہوں نے کہا۔ پھر جعفر دابل الخزائی 246 میں، آپ نے دیکھا کہ شروع ہی 3 صدی ہجری سے ہوئے ہیں نام، تو ان کے پاس تھا، انہوں نے روایت کیا اور روایت کر دیا عبداللہ ابن عباس سے، بس ٹھوک کے 250 سال کا چھلانگ لگائی، عبداللہ ابن عباس پر پہنچا دیے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ ہے، کاش آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیتے نا، یہ آپ چھلانگ نہ مارتے، جو آپ نے چھلانگ ماری ہے نا کہ ایسا ہو گیا، یہ آپ کی کم علمی تھی۔ آپ نے جس کتاب کا حوالہ آگے جا کے دینا ہے اسی کتاب میں آپ پڑھ لیتے نا غور سے، کیونکہ آپ کے پاس کتاب نہیں تھی نا، آپ کو ریفرنس بس پہنچا تھا اسی علل الشرائع کی جس کا آپ نے حوالہ دیا 150 میں، اسی میں یہ سند لکھی ہوئی ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جوہر بھائی سکین لگاؤں؟ جی اسکین لگا دیں، جزاک اللہ خیر جی، جو کچھ باتیں کی آپ نے تبصرہ فرمایا، اللہ پاک کا سب کو سلامت رکھے۔ دیکھیں جی انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ ہم ان پر
کیا سوال قائم کر رہے ہیں. یہ خود اس میں فرماتے ہیں کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ہے کہ یہ خطبہ شریف رضی کا ہے. یہ ان کا پہلا جملہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اسی ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ کہا ہے کہ یہ خطبہ میں نے ان کتابوں میں دیکھا ہے جو شیخ رضی کی وفات سے 200 سال پہلے کی کتابیں تھیں. یہ مقتدر باللہ کے زمانے کے اندر جو کتابیں تھیں اس میں بھی پایا جاتا تھا. سر ابن ابی الحدیث معتزلی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطبہ سید رضی کی وفات سے پہلے کتابوں میں موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سید رضی نے خود نہیں گڑھا ہے. وہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں یہ خود نہیں بنایا. طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن ابی الحدیث معتزلی نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے خود بنایا ہے. مجھے بتائیے جی کہ کیا ابن ابی الحدیث معتزلی اس میں یہ سینس نہیں تھا کہ وہ ایک جگہ کہے کہ یہ انہوں نے خود بنایا اور پھر خود ہی حوالہ دے کہ ان کی وفات سے 200 سال پہلے کتاب میں لکھا ہوا تھا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگر پہلے لکھا ہوا تو انہوں نے کیسے بنایا. دوسری چیز دیکھیں، یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں. ہمیں علمی طور پر ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خطبہ جو ہے شکشکیہ، اس پر دو بحثیں ہیں. سنی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنیوں نے کچھ نے اعتراض کیا کہ یہ خطبہ اصل میں نا سید رضی نے بنایا. اب ان کے شارحین نے بحث کی کہ آپ کا یہ اعتراض باطل ہے. کیسے باطل ہے؟ جی اس لیے کہ سید رضی کی وفات سے پہلے جو کتابیں لکھی ہوئی تھی نا، یعنی ان کی پیدا ہونے سے پہلے، سید رضی جب پیدا ہوئے ان سے پہلے کی جو کتابیں تھی اس میں یہ خطبہ موجود تھا. یہ اس بات کا جواب ہوتا ہے کہ سید رضی نے خود یہ خطبہ نہیں گڑھا بلکہ یہ پہلے سے بھی چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ ایک بحث ہوتی جی ہے. اب دوسری بحث ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پہلے سے یہ خطبہ آ تو رہا ہے لیکن اس کی سند کیا ہے. اب یہ دوسری بحث ہوتی ہے. یہ لوگ ان دو بحثوں کو مکس کر دیتے ہیں. یہ جب علماء حوالہ دیتے ہیں نا کہ سید رضی کی ولادت سے پہلے علماء نے اپنی کتب میں اس خطبے کو لکھا تو اس میں وہ از لحاظ سند ابھی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. وہ صرف اس الزام کو صاف کر رہے ہوتے ہیں جو اہل سنت والے لگاتے ہیں اپنی عادت کے مطابق کہ سید رضی پر آپ یہ الزام نہ دھریں کہ انہوں نے یہ خود گڑھا ہے بلکہ یہ ان سے پہلی کتابوں میں موجود ہے. یہ اس پر طنز کر رہے ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں نا پہلے والی کتابوں میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو سند کا اہتمام ہی نہیں کرتے. بھائی وہ پہلی جی چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ سید رضی نے نہیں گڑھا. اب دوسری بحث ہے کہ اب اس کی سند کیا ہے. اب وہ پھر اسناد پیش کرتے ہیں. تو یہ دو بحثوں کو گٹ مٹ کر دیتے ہیں. اب آپ کائنڈلی اسکرین شو کیجئے گا. یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ دیکھو جی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے یحییٰ بن جی عبد الحمید الحمانی کی کتاب میں دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان بندوں سے لے کر جیسے سید رضی ہو گئے مثلا ان سے لے کر یحییٰ بن عبد الحمید حمانی یہ کہتے ہیں ان کا متوفہ 228 ہجری ہے. یہ کہتے ہیں یعنی جی سید رضی سے لے کر مثلا سید رضی سے لے کر یحییٰ بن عبد الحمید حمانی تک کی سند نہیں ہے. پھر یحییٰ بن عبد الحمید حمانی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ابن عباس نے یہ کہا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی سند نہیں ہے بیچ میں. سر ایسا نہیں ہے. آپ کتب کو مطالعہ کریے. اوپر کیجئے گا کائنڈلی اصل مسئلہ ہے کہ ٹائٹل پیج ان کو شیخ شو کریں. الاسلام صاحب کو نا وہ چیزیں ملی نہیں نا. انہوں نے بس وہ ابن حدید کی شرح دیکھی. وہ بھی ان کو اصل میں سکین ملے. انہوں نے نہ علل الشرائع کتاب کو پڑھا تو بعد میں ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کتاب کو بالکل نہیں پڑھا ہوا. اس کتاب کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے. ماشاء یہ اللہ دیکھیں جی وہ بھی ہم اوپر ثابت کریں کریں گے. کائنڈلی اس کا وہ ٹائٹل پیج یہ نہیں ٹائٹل ہاں پیج دکھا دیں. یہ ہے علل الشرائع کتاب ہے علل جناب الشرائع. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے. علامہ الکبیر سید محمد صادق بحر العلوم کے اس میں چھپی ہوئی ہے. آگے چلے جائیں کائنڈلی. آگے ان کو شو کریں. جی آگے چلے جائیں. اس سے آگے جی آگے. یہ اوپر کریں جی. یہ جو 13 نمبر ہائی لائٹ ہے اس میں نیچے کریں. نہیں اس سے اوپر ہے سوری. جو 13 نمبر ہائی لائٹ ہے یہ 3 ہے نا. اس میں یہ 13 نمبر ہائی لائٹ ہے. دیکھیں جی خطبہ شکشکیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اوپر نقل کیا. روایت نمبر 12 میں اپنی سند کے ساتھ نقل کیا. مکمل خطبہ نقل کیا. اس خطبے کو نقل کرنے کے بعد اسی خطبے کی اب ایک اور سند دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وحدثنا بہذا الحدیث کہ یہ جو میں نے خطبہ شکشکیہ نقل کیا ہے یہ مجھے ایک اور سند سے بھی موصول ہوا. محمد ابن ابراہیم بن اسحاق طالقانی تک ان کی سند ہے. آگے کہتے ہیں قال حدثنا عبد العزیز بن یحییٰ الجلودی قال حدثنا ابو عبداللہ احمد بن عمار بن خالد قال حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی قال حدثنی عیسیٰ ابن راشد عن علی ابن حذیفہ عن اکرمۃ عن ابن عباس مثل خطبہ. کہ اوپر جو میں نے خطبہ نقل کیا ہے اس کی میرے پاس ایک یہ بھی سند ہے. تو یہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں یحییٰ بن عبد الحمید حمانی 228 میں متوفہ ہے اس کی کتاب میں تھا.
یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر اس تک کی سند نہیں ہے اور اس سے لے کر ابن عباس تک کی سند نہیں ہے. سر یہ علل الشرائع موجود ہے. یحییٰ بن عبد الحمید حمانی تک متصل سند ہے اور یحییٰ بن عبد الحمید حمانی کی ابن عباس تک متصل سند ہے. آپ کہتے ہیں چھلانگ لگا دی, آپ نے کتابوں کو دیکھا نہیں اور آپ نے خود سے چھلانگ کا دعویٰ کر دیا, تو یہ سند ہے باقاعدہ. لیکن اس وقت جب اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے کہ سید رضی نے نہیں, یہ خود نہیں بنایا ہے, اس کے جواب میں مختصراً کہا جاتا ہے کہ یہ یحییٰ بن عبد الحمید حمانی کی کتاب میں پایا جاتا ہے. اس وقت یہ مختصر جواب دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس سندیں نہیں ہوتی, کہ اس کی سندیں ہماری ان تک اور ان کی آگے سندیں موجود نہیں ہیں. تو یہ ان کی پہلی بات ہم نے یہاں سے آپ کو دکھا دی. کانڈی ان کی اگلی ویڈیو اگر پلے کریں تو ہم تاکہ مزید ان کو سن لیں, تاکہ آگے ہم بحث کو کنٹینیو کریں, کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. جی جی ان کی ویڈیو چلانی ہے وہ جو انہوں نے. جی آگے چلائیے. اس کے راویان پر کیسے بحث کرتے ہیں, خطبہ شکسکیہ کے راویان پر. یہ عابد بھائی آپ نے سن لیا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یحییٰ بن عبد الحمید حمانی تک سند نہیں ہے اور ان کی ابن عباس تک کی سند نہیں ہے, لیکن کتابوں میں تو ساری سند لکھی ہوئی ہے. علی جو سب سے یہ دیکھیے گا, ان کا مطالعہ دیکھیے گا کہ اس نے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے نے اس کتاب کو نہیں دیکھا. ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو, اس بندے کو شیخ صدوق کا نام تک بھی معلوم نہیں ہے. دیکھیے گا یہ جو محمد بن علی جو سب سے پہلے راوی تھے, اب اس پر شیخ صدوق جن کا حوالہ میں پیچھے دے چکا ہوں, جو چوتھی صدی ہجری کے جو عالم ہیں, چوتھی صدی ہجری کے شیخ صدوق, ان کی کتاب علل الشرائع جو پچھلی نشست میں کوٹ کر چکا ہوں, کہ جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے کسی زد و کوب اور سیدہ کائنات کے گھر پر حملہ کرنے کا ذکر پورے بیان علالت فاطمۃ الزہرا تا وفات فاطمۃ الزہرا میں نہیں کیا. تو کیا کسی کتاب میں اگر وہ شہادت کا ذکر نہ ہے تو وہ نہیں ہوگی؟ مثلا بخاری میں حدیث غدیر نہیں ہے تو نہیں مانیں گے آپ؟ قادری صاحب کم از کم علمی بات کریں, خدا کا خوف ہے آپ کو. یہ وہ شیخ صدوق ہیں, علل الشرائع, اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لا یوجد لہو توثیق. وہ کہتے ہیں میں نے کل کتابیں چھان کے دیکھ لی ہیں, مجھے محمد بن علی بن بابویہ, یہ کہہ رہے ہیں محمد بن علی بن بابویہ. دیکھیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم مان لیتے ہیں, لیکن قادری صاحب نے اگر کتاب پڑھی ہوتی نا تو ان کو پتا ہوتا کہ شیخ صدوق کا نام محمد بن علی بن بابویہ ہے. جی یہ شیخ صدوق کا اپنا نام ہے قادری صاحب. جی جی اصل میں وہ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے محمد بن علی ماجلوے, جی لیکن وہ کیونکہ کتاب نہیں پڑھی نا, انہوں نے مطالعہ خود نہیں کیا, ان کو پرچی مل گئی, وہاں پہ کسی نے بابوے لکھ دیا تو انہوں نے مان لیا. جی اور یہ شیخ صدوق کے استاد ہیں. کیا آپ عابد بھائی مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ اپنے استاد کے بارے میں کہتا ہے کہ میری تو اس کی توثیق مجھے نہیں ملی؟ پاسبل ہی نہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں. اور دیکھیں ہم یہ بات ثابت کریں گے کہن سے کہ شیخ صدوق اپنے استاد کو رضی اللہ کہتے ہیں, ان کی مداح کرتے ہیں اور ان سے حدیثیں نقل کرتے ہیں, ان کی ہم توثیق بھی ثابت کریں گے. لیکن یہ صاحب اسی کتاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ کتاب اسماء الرجال کی کتاب نہیں ہے. یہ جو فکرے کہہ رہے ہیں یہ اس کتاب میں لکھے بھی نہیں ہوئے. ہمارا چیلنج ہے, ڈاکٹر صاحب زندہ ہیں آج, ان کے کچھ شاگرد ہو, وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں نا آج, یہ کلام شیخ صدوق کی کتاب سے ثابت کر دیں ہمیں. میں کم از کم نا شیخ صدوق ان کو جو کہیں گے ان کو دینے کو تیار ہوں. اس قدر سفید جھوٹ, سفید داڑھی کے ساتھ, سفید ٹوپی کے ساتھ, خدا کا خوف کریں ڈاکٹر صاحب. اس کی کوئی سکہ ہونے کی کوئی خبر کہیں سے نہیں ملی. یہ کون ہے, اس کی ثقافت کیا ہے, توثیق نہیں مل سکی. یہ بیان جلد اول صفحہ 150 ہے. یہ پہلے راوی ہیں اس خطبہ شکسکیہ کے. شیعہ اسماء الرجال کی کتاب شیخ صدوق کی علل الشرائع جلد اول صفحہ 150 کہ کیا شیعہ اسماء الرجال کی کتاب علل الشرائع
ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ آپ نے کتاب دیکھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا یہ اسماء الرجال کی کتاب نہیں ہے، جی یہ علل الشرائع ہے۔ آپ کہہ بھی چکی ہیں کہ میں پچھلی کتاب میں پچھلی اپنی قسط میں بیان کر چکا ہوں کہ اس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو ظلم کیے ہیں، جو ظلم کہتے ہیں، وہ انہوں نے نقل نہیں کیے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ کتاب کس معاملے میں ہے، یہ اسماء الرجال کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہے حالت شیخ الاسلام پاکستان کے بہت بڑے عالم دین، اب سوچو ان کی عوام کا کیا حال ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ لا یوجد لہو توثیق، ان کی ثقافت کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ دوسرا راوی میں نے کوٹ کیا حسن بن علی زعفرانی۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ جو سند پیش کر رہے ہیں نا، یعنی کہ محمد بن علی، پہلے تو انہوں نے غلط بیانی کی کہ وہاں پہ انہوں نے، چلو ہم میں مان سکتے ہیں کہ انہوں نے غلطی سے ان کو نام غلط مل گیا، جو ماجلوے ہیں ان کے آگے یہ بندہ ہے ہی نہیں، یہ کسی دوسری سند میں ہے، جی یعنی کہ سند بھی سلسلہ سند بھی غلط پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جی ہوتا ہے کہ جب آپ کتابیں نہیں پڑھیں اور آپ کو کوئی پرچی لا کے دے تو آپ پرچی سے مقدمہ پیش کریں لوگوں کو۔ ڈاکٹر ایسے ہی ہے۔ قادری صاحب، سفید داڑھی ہے ماشاءاللہ آپ کی، سفید ٹوپی پہنی ہے، آپ مجھے اس سند سے یعنی کہ محمد بن علی ماجلوے کے بعد آپ مجھے اس بندے کا نام بتا دیں مجھے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ جی محمد بن علی نے حسن بن علی زعفرانی سے روایت کیا۔ اب حسن بن علی، یہ بات دیکھیں، انہوں نے کہا محمد بن علی نے زعفرانی سے روایت کیا، بندہ یہ نہیں کہا کہ میں نے ہاں جی انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے خود کہہ دیا یہاں پہ، ہم دکھائیں گے بھی۔ علی جی زعفرانی یہ دوسرا راوی ہے۔ موجم رجال الحدیث، یہی کتاب الخوئی کی، اسماء الرجال کی، جلد 6 صفحہ 71، وہ حسن بن علی زعفرانی کی کہتے ہیں کہ یہ شخص مجہول ہے، اس کے بارے میں کچھ حال کا پتہ نہیں ہے۔ جی دیکھیے جی، اب جزاک اللہ خیر۔ یہ صاحب بندے نے کیا کیا۔ اب ہم آپ کو دیکھیں دکھاتے ہیں سکین اور دیکھیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے اس کے معاملے میں۔ یہ دیکھیں جی، صفحہ 150 کا حوالہ دیا انہوں نے، جعفر بھائی یہ آپ کے سکین ہے، آپ کے حوالے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی صاحب دیکھیں جی، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی اسماء الرجال کی کتاب ہے علل الشرائع شیخ صدوق الرحمہ کی، تو یہ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسماء الرجال کی کتابوں کے نام کیا ہیں تشیع میں، اور ان کی حدیث کی کتب کون سی ہیں۔ دوسرا دیکھیں جی، اس میں انہوں نے پیش کیا محمد بن علی ماجلوی کے بارے میں، یہ کہا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ اپنی کتاب میں فرمایا ہے کیا کہ مجھے تو اس بندے کی کوئی توثیق ہی نہیں ملی ہے۔ شیخ جی صدوق علیہ رحمہ نے فرمایا، یہ علل الشرائع ہمارے سامنے ہے جی، وہ کہتے ہیں جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 150 ہے، ہم جلد 1 کی صفحہ نمبر 150 پر ہی چلتے ہیں، دیکھیے وہی صفحہ ہے، اس میں حدیث جی نمبر 12 ہے جناب، یہ حدیث نمبر 12 ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں حدثنا محمد بن علی ماجلوی، شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ جو تھے محمد بن علی ماجلوی، انہوں نے مجھے یہ خطبہ شکشکیہ بیان کیا ہے اپنی سند کے ساتھ۔ یہ پورا خطبہ شکشکیہ ہے، یہ جناب صفحہ نمبر 150 ہو گیا۔ آگے چلے جائے جی، 151 صفحہ آگے نمبر اگلا آیا اگلا اگلا راوی پڑھیں جعفر بھائی، محمد بن ابی قاسم ہے۔ جی انمی جی، یعنی کہ ان کو وہ یہ نہیں پتا کہ وہ روایت کس سے کر رہا ہاں ہے، یہ حالت ہے جی شیخ صاحب۔ جی جی، یہ دیکھیں یہاں پر وہ راوی نہیں ہے، زعفرانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صفحہ نمبر 151، یہ پورا خطبہ شکشکیہ چل رہا ہے جناب۔ جی اچھا جی، یہ آپ نیچے کریں گے، میں نے ہائی لائٹ کیا نیچے جہاں پر یہ خطبہ شکشکیہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر یہ اوپر جی ختم ہو گیا خطبہ سر۔ 150 اور 151 نمبر صفحہ ہم نے شو کر دیا ہے، آگے چلے جائے اگلے صفحے پر۔ وہ فرماتے ہیں قال مصنف حاضل کتاب، شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن عبداللہ بن سعید العسکری سے اس خطبے کی تفسیر پوچھی۔ یہ جو حسن بن عبداللہ بن سعید العسکری ہیں نا، یہ اہل سنت کے محدث ہیں اور ان کے سکہ ہیں، ان کے ہاں سکہ ہیں بالکل یہ۔ ایسے ہی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اس خطبے کی تفسیر کیا ہے، تو انہوں نے تفسیر بیان کی میرے لیے۔ یہ آپ پورا صفحہ آپ دیکھیں ذرا، یہ پورا صفحہ چلے جائیں، 152 آگے چلے جائیں، 153 153 جی، یہ نیچے، یہ یہاں تک کلام ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب جی مجھے کوئی بھی بندہ جو ڈاکٹر صاحب کا یعنی اندھا مقلد ہے یا ان کی بہت زیادہ وہ فالو کرتا ہے ان کو، وہ ان صفحات میں سے کوئی ایک لفظ ایسا ڈھونڈ کے دے دیں کہ جس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کہا ہو کہ مجھے محمد بن علی ماجلوی کی توثیق نہیں ملی۔
دیکھیں منطقی طور پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب ایک یعنی محمد بن علی ماجلوی شیخ صدوق علیہ رحمہ کے استاد ہیں، شیخ ہیں، تو بالکل ظاہر ہے ایسے ان کے شیخ ہیں، ان کے معاصر ہیں، یعنی ان کے زمانے سے ہیں وہ. تو جب وہ ہیں ہی ان کے زمانے سے، حدیثیں یہ ان سے نقل کرتے ہیں، دیکھتے یہ ان کو ہیں، تو توثیق دوسروں نے کیسے کرنی ہے، یہ تذیب دوسروں نے کیسے کرنی ہے؟ وہ تو شیخ جی صدوق علیہ رحمہ خود ہی کہیں گے، ثقہ کہیں گے تو بھی خود ہی کہیں گے، ضعیف کہیں گے تو بھی خود ہی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے معاصر ہیں، ان سے ملاقات ہے، انہی سے پڑھتے ہیں جا کر. تو حکم تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے خود لگانا ہے. وہ جب ان کے جو استاد ہیں اس زمانے میں زندہ ہیں، محمد بن علی ماجلوی، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں نے ساری دنیا کی کتابیں چھان ماری، مجھے توثیق نہیں ملی. سر جس زمانے میں وہ زندہ تھے اس زمانے میں کتابوں میں ان کی توثیق کیسے آئے گی؟ او بھائی توثیق یہ جو آتی ہے جرح و تعدیل کے اقوالات ہے، یہ وفات کے بعد آتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی اب یہ بندہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے نا، تو اس کی کیفیت کیا تھی، یہ حسن الحدیث تھا، متروک تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، سکہ تھا، ضعیف تھا. وہ اس زمانے میں خود شیخ صدوق علیہ رحمہ کے سامنے موجود ہے، ان کے استاد ہے. تو شیخ صدوق علیہ رحمہ کتابیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی توثیق ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ان جعفر سے بھائی حدیثیں لے رہے ہیں، یہاں نقل پہ ایک کر رہے چیز ہیں. ایڈ کر جعفر بھائی ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. آپ ہمارے استاد ہیں، تو آپ کی توثیق کے لیے میں کتابیں دیکھوں گا جا کے، میں ایسے بخاری ہی ہے کلینی یا دوسری کتابوں میں دیکھوں گا کہ جعفر کاظمی صاحب جو ہیں وہ سکھا ہیں کہ نہیں. یعنی عجیب انہوں نے بات کر دی نا. وہ خود حکم لگاتا ہے، شاگرد خود ہی تو بتاتا ہے میرے شیخ کیسا تھا. یوں ہی ہوتی ہے نا، وہ خود بتاتا ہے کہ میرے شیخ کیسا تھا، میرا ہم اثر کیسا تھا. وہ ہم اثر کی توثیق کتابوں میں کہاں سے کوئی ڈھونڈتا ہے انسان؟ اب کائنڈلی وہ اسکین شو کرے تاکہ وہ ٹائم اس چونکہ زیادہ ہو سے گیا، کنفرم 45 ہو منٹ ہو گیا گئے. کہ شیخ صاحب نے یہ کتاب نہیں پڑھی، ان کو کسی نے پرچی دی اور پرچی سے جو کہا بیان کر دیا. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، جی حقیقت ہے. یہ آگے چلے جائے جناب. اس کتاب کی ہم آپ کو 10 مقامات کی سیر کراتے ہیں. یہ نہیں اوپر کریں، یہ صفحہ نمبر 9 ہے، ہم ان کو صفحہ نمبر دکھائیں گے. یہ صفحہ نمبر جی 9 ہے، نیچے دیکھیں جی. وہ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 3. شیخ صدوق فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ. آگے چلے جائیں جی جی تاکہ ٹائم زیادہ یعنی کہ اسپینڈ ان نہ ہو. کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ان کا الفاظ شیخ ہے ایسے ہیں جی، کہ ان کا جی شیخ ہے. ان یہ کا صفحہ شیخ ہے. نمبر 75 ہے جی، 75 جی ہے. حدیث نمبر 1 ہے حدثنا محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ. آگے چلے جائیں جی جی. صفحہ نمبر 126 ہے جی. حدیث نمبر جی 1 ہے حدثنا محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ. یہ اسی کتاب سے دکھا رہے ہیں علوم شرائع سے. جی آگے چلے جائیں. جی صفحہ نمبر 140 ہے جی. حدیث نمبر 1 اس باب کی حدثنا محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ. آگے چلے جائیں جی جی. 142 نمبر صفحہ آ گیا. اس جی باب کی حدیث نمبر 5 ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ. آگے چلے جائیں جی. جی 166 نمبر صفحہ آ گیا. اس باب کی حدیث جی نمبر 1 ہے جناب. وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ. آگے چلے جائیں جی. صفحہ نمبر 168 آ گیا جی. اس باب کی حدیث اس نمبر میں وہی 3 ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علی ماجلوی رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحمت کرے. آگے چلے جائیں. 179 ہے جی. حدیث نمبر 4 ہے حدثنا محمد بن علی ماجلوی رحمہ اللہ. آگے چلے جائیں جی. جی صفحہ نمبر 230 ہے، اس باب کی حدیث نمبر 2 ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ. آگے چلے جائیں جی جی. صفحہ نمبر 243 ہے جی. اس باب کی حدیث نمبر 1 ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ. آگے چلے جائیں جی. صفحہ نمبر 250 ہے، حدیث نمبر اس باب کی 7 ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن علی ماجلوی رحمہ اللہ. ہم نے آپ کو اسی علل شرائع میں سے شروع کے کچھ جی صفحات میں سے ہم نے آپ کو 10 ابھی روایتیں دکھائی ہیں. یہ 10 روایتیں شیخ صدوق نقل کرتے ہیں محمد بن علی ماجلوی سے، پھر ان کے ساتھ تراہم کرتے ہیں، تردا کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے شیخ صدوق فرما رہے ہیں کہ میرا شیخ جس سے میں حدیثیں لیتا ہوں، جو رضی اللہ بھی ہے، جو رحمہ اللہ بھی ہے، میں نے دنیا کی کتابیں چھانی ہیں، مجھے اس کی توثیق نہیں ملی. یہ ڈاکٹر صاحب جی فرماتے ہیں. یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے جناب، کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، جلد نمبر 4 ہے. جی اس کی جو تحقیق کی ہے نا جی، یہ سماحت الاستاذ محقق ہے شیخ علی اکبر الغفاری صاحب کی تحقیق ہے. ٹھیک ہے جی. جی ایسے یہ اس لیے بتایا ہے کہ ان کا حکم ہے، ان کا ہم نے دکھانا ہے. اچھا جی. جی اس میں مشائخہ ہے. اس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے جو من لا یحضر الفقیہ میں حدیثیں نقل کی ہیں نا، تو میری کس راوی تک جی کیا سند ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو میں نے احمد ابن محمد ابن ابی نصر سے بیان کیا، اس کی میری بہت سی سندیں ہیں. اس میں سے ایک سند کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں میری ایک سند یہ ان ابی، میرے والد سے میں نے بیان کیا، وہ محمد ابن علی ماجلوی رضی اللہ عنہما، کہ ان کی ایک دونوں کے طرق لیے. یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے نقل کیا، اور والد کے ساتھ میں نے وہی روایتیں محمد بن علی ماجلوی سے نقل کی، اور یہ دونوں اتنے عظیم ہے، جلیل القدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر راضی ہو. جیسے میرا والد ہے ویسی ان کی میرے یہاں قدر ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں وفی ہے ابی بصیر، جو میں نے ابی بصیر سے نقل کی ہیں، اس کی میری سند کیا ہے؟
وہ فرماتے ہیں محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ ان امی محمد بن ابی قاسم ان احمد بن محمد بن خالد ان ابی ہے، وہ یہ سند نقل کرتے ہیں۔ محقق نیچے لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی سند انہوں نے لکھی تھی نا احمد ابن محمد بن ابی نصر کی، یہ سند حسن کا صحیح ہے، بالکل یہ سند کیا ہے؟ حسن کا صحیح۔ اور دوسری سند جو انہوں نے لکھی ابھی بصیر تک آگے جائیے، ریان تک آگے جو سند لکھی ہے ریان ابن سلط تک، یہ نیچے حاشیہ کیجیے گا، حاشیہ نمبر 1، وہ سند ہم پیچھے دکھا چکے ہیں، اس کا حاشیہ نمبر 1 وہ فرماتے ہیں یہ جو سند نقل کی الطریق الیہ حسن کا صحیح، یہ سند صحیح ہے، ما جلوہ سکہ آدمی ہے، ان کی سند صحیح ہے۔ اوپر کیجیے جناب تھوڑا سا، یہ سند دکھائیے گا، اگلی سند وہ فرماتے ہیں اس کتاب میں، نہیں نیچے، ہاں یہ اوپر نہیں اوپر والا صفحہ، نہیں اوپر والا صفحہ، نہیں اوپر کبھی نیچے کہتے ہیں، اچھا یہ جو صفحہ یہاں سے شروع ہوتا ہے 423 نمبر غالباً 433۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی نیچے تھوڑا کر دیں، یہ نیچے والا صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اوپر والا ہم نے پڑھ لیا، یہ والا صفحہ یہ وہ فرماتے ہیں حسن ابن جہم تک میری سند جو گئی ہے وہ کون سی سند ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ سند ہے محمد ابن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ عن علی ابن ابراہیم بن ہاشم عن ابی ہے عن حسن ابن جہم۔ محقق کے سند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سند کیا ہے؟ حسن ان کا صحیح، کہ یہ حسن صحیح سند ہے۔ اگلے صفحے پر چلے جائیں، یہ اوپر ہائی لائٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری سند جو علی بن بلال تک گئی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ نقل کیا ہے محمد ابن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ عن علی ابن ابراہیم بن ہاشم عن ابی عن علی بن بلال، اور میری جو سند منصور تک گئی ہے، منصور ابن حازم تک، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ روایت کی ہے محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ عن محمد ابن یحییٰ الطار۔ حاشیے میں دیکھیں وہ فرماتے ہیں پہلی سند طریق الیہ حسن ہے، اور جو دوسری سند انہوں نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں والطریق الیہ صحیح کما فی الخلاصہ، کہ وہ فرماتے ہیں یہ سند ان کی صحیح سند ہے جو ماجلوی سے ان کی سند جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ میں علامہ ہلی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو ماجلوی کی سند کے ساتھ یہ جو منصور ابن حازم سے روایت کرتے ہیں یہ صحیح سند ہے، یعنی ماجلوی سے ہے۔ تو ہم نے آپ کو دو حکم بتائے، ایک اس محقق کا حکم بھی آپ کو دکھا دیا، اور دوسرا ہم نے خلاصہ میں سے علامہ ہلی کا قول بھی پیش کر دیا۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ محمد بن علی ماجلوی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے شیخ ہیں، وہ جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں وہ ترضا و ترحم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان کی ثقافت کے لیے انہوں نے دنیا کی کتابیں نہیں پڑھنی ہے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ آگے چلیے جناب، آگے ہم کتاب دکھاتے ہیں، یہ ملا یادر الفقی کی شرح ہے جناب، یہ ملا یادر الفقی کی شرح ہے، یہ تقی مجلسی نے لکھی ہے، یعنی مجلسی اول نے، اس کی جلد نمبر 20 ہے جناب۔ مسجد کے والد جی اچھا دیکھیے جی، شیخ صدوق نے اپنی سند مشاخے میں لکھی کہ میری جو سند ہے منصور ابن حازم تک، وہ میں نے روایت کی ہے عن محمد بن علی ماجلوی رضی اللہ عنہ عن محمد ابن یحییٰ الطار، یعنی ماجلوی سے یہ سند نقل کرتے ہیں۔ اس سند پر حکم کیا لگاتے ہیں مجلسی اول؟ اگلے صفحے پر چلے جائیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سند شیخ صدوق نے لکھی ہے نا فالخبر صحیح علی الاصل، اگلے صفحے پر جائیے، یہ تقی مجلسی کا حکم ہے ماجلوی کی سند پر۔ وہ فرماتے ہیں فالخبر صحیح علی الاصل وفیہ ماجلوی کما قالہ فی الخلاصہ، اور یہ سند وہ فرماتے ہیں جو ماجلوی ہے نا یہ ثقہ راوی ہے، اس کی سند صحیح ہوتی ہے، اور علامہ ہلی نے بھی ایسا ہی فرمایا ہوا ہے۔ تو تقی مجلسی سے بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ماجلوی جو ہے محمد بن علی ماجلوی یہ ثقہ راوی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا یہ ضعیف ہے، تو یہ تقی مجلسی فرماتے ہیں یہ ثقہ راوی ہے۔ یہ کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی علمی خیانت ہے۔ دیکھیں اگر کوئی فرض کر لے، اہل سنت کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کچھ جو ان کے علماء ہیں محدثین ہیں اسماء الرجال کے، وہ کسی راوی کو ضعیف کہہ دیتے ہیں یا مجہول کہہ دیتے ہیں، لیکن باقی کی توثیق وہاں پہ ہوتی ہے، تو وہ کلی طور پہ راوی ضعیف نہیں ہوتا، اس کی دیکھا جاتا ہے کہ توثیق کتنے بندوں نے کی ہوتی ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ علمی خیانت کی، اور پہلی بات علمی خیانت نہیں خالی کی، جھوٹ منسوب کیا شیخ صدوق کی طرف۔ جی بالکل، یہ دیکھیں جی اثقات الاخیار کتاب ہے جناب، جی من روات الاخیار اخبار، یہ مظاہری صاحب کی کتاب ہے، علم رجال پر کتاب ہے جناب، علم رجال پر کتاب ہے جناب۔ وہ اس میں باندھتے ہیں 1360 نمبر پر محمد بن علی ماجلوی، یہ فرماتے ہیں اس کو علامہ نے یعنی کہ ہلی نے اپنی کتاب میں ثقہ قرار دیا ہے،
سید میر داماد اس کو سکہ قرار دیتے ہیں، شیخ بہائی اس کو سکہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو محمد بن علی ماجلوی کی توثیق دکھائی کہ ہمارے علماء اس کی ثقافت کے قائل ہیں۔ آگے چلے جائیں جناب، یہ ہے کتاب تنقیح المقال، علامہ مامکانی کی کتاب ہے، یہ نتائج التنقیح سے ہم آپ کو عبارت دکھا رہے ہیں، علامہ مامکانی کی یہ کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں رقم نمبر 11138 پر، وہ فرماتے ہیں محمد بن علی ماجلوی القمی ثقۃ علی الاقوا، زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ یہ آدمی ثقہ تھا، محمد بن علی ایسا ماجلوی ثقہ ہے۔ آگے جائیں، یہ ہے رجال المجلسی، علامہ باقر مجلسی نے جو علم رجال کی کتاب لکھی ہے، یہ فرماتے ہیں 1740 نمبر پر محمد بن علی ماجلوی القمی، جب بھی شیخ صدوق نے بہت زیادہ مقام پر ان پر ترضا کیا ہے اور ان کی حدیثوں پر صحت کا حکم علامہ ہلی نے لگایا ہوا ہے، یعنی یہ اس کی توثیق کے قائل ہے علامہ مجلسی۔ آگے چلے جائیں ذرا، محمد بن علی ماجلوی یہ فرماتے ہیں سکہ بحوث فی علم الرجال، یہ کتاب ہے آیت اللہ آصف محسنی صاحب کی، وہ ایک ہیڈنگ باندھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے نام لکھنے لگا ہوں جن لوگوں کی روایتیں معتبر ہوتی ہیں، قابل قبول ہوتی ہیں، صحیح سند کی ہوتی ہیں۔ آگے جائیے جناب، صفحہ نمبر 445 پر وہ رقم نمبر 124 پر لکھتے ہیں محمد بن علی ماجلوی، محمد بن علی ماجلوی وہ آدمی ہے جو سکہ ہے، اس کی روایت قابل قبول ہے۔ آگے جائیے جناب، یہ ہے اتقان المقال فی احوال الرجال، شیخ محمد طاہا نجف، ہیڈنگ باندھتے ہیں اوپر قسم الاول فی الثقات، وہ کہتے ہیں کہ سکہ راوی جو ہے اس میں قسم الاول کون سی ہے، وہ کہتے ہیں محمد بن علی ماجلوی القمی۔ ایسا یہ ہم نے بتایا کہ وہ جس راوی کو کہہ رہے تھے نا کہ یہ راوی ان کے ہاں ضعیف ہے، تو دیکھیں علم اصول جرح و تعدیل میں آپ جب جاتے ہیں، علم رجال کی کتابوں میں جاتے ہیں، تہذیب و تہذیب کو پڑھتے ہیں، تہذیب الکمال کو پڑھتے ہیں، میزان الاعتدال کو پڑھتے ہیں، یا لسان المیزان کو پڑھتے ہیں، ایک راوی پر بہت سے علماء کے الگ الگ قسم کے اقوال آتے ہیں، لہٰذا کسی ایک قول کو پیش کر کے آپ حجت تمام نہیں کر سکتے۔ ہم نے شاہ صاحب جو محمد بن علی ماجلوی کی توثیق بیان کی ہے نا، وہ میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو دوبارہ ذہن نشین ہو جائے۔ نمبر 1 مظاہری صاحب، نمبر 2 علامہ ہلی، نمبر 3 باقر داماد، نمبر 4 شیخ بہائی، نمبر 5 جو محقق تھے فقیہ کے ان کی، نمبر 6 مجلسی اول کی، نمبر 7 مجلسی دوئم علامہ باقر مجلسی کی، نمبر 8 امام مامکانی کی، نمبر 9 محسنی صاحب کی، اور نمبر 10 محمد طاہا کی۔ ہم نے اپنے 10 علم رجال کے جو ہماری کتابیں تھی اس میں سے دکھایا کہ یہ آدمی ثقہ ہے، یہ آدمی ضعیف نہیں ہے ہمارے ہاں، لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے خیانت کی ہے، ان کو اسٹڈی کرنی چاہیے تھی، ان کو پڑھنا چاہیے تھا، ابھی نہیں دکھائے، اگر کوئی چاہے تو ہم اور بھی دکھائیں گے، میری اپنی نظر میں میری اپنی نظر میں ہے، لیکن میں نے اس لیے اس میں تیار نہیں کیے کہ ویڈیو کو مختصر کرنے کے لیے کہ ایک عنوان تھا تو 10 نام معمولی نہیں ہوتے کہ ہم نے صرف 10 دکھائے، اگر کوئی کہے تو 10 اور بھی دکھائیں گے ان کو، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اسٹڈی نہیں کی ہے، ایک قول کو پیش کر دینا باقی قول کو رد کر دینا، یہ ان کا اچھا یعنی کہ وہ نظریہ نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ دھوکہ دہی ہے۔ ان کو پتہ ہے ان کے اپنے علم رجال میں بھی ہر بندے کے بارے میں 2-4 قول مل جاتے ہیں، لیکن راوی وہ ضعیف نہیں مان رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا محمد بن علی ماجلوی سر سکہ راوی تھا، یہ ضعیف راوی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اب آپ کائنڈلی ویڈیو چلائیے گا جو ان کے ایک چاہنے والے ہمارے پیارے، عوام کو بتا دوں، یہ خطبہ فدق ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کو آپ پورا دیکھیں، اس میں وہ محمد بن علی ماجلوی کی بات کر رہے ہیں، بعد میں جا کے وہ اس کو بابوے بنا دیتے ہیں، تو یہ اسی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، اسی کو ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اصل میں کہ یہ ماجلوی ہیں یا بابوے ہیں، تو حالانکہ شیخ صدوق کا نام بابوے ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں چلا، لیکن ہم نے صرف دکھا دیا کہ تاکہ عوام جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے خود سے یہ باتیں کی ہیں۔ یہ مکمل ویڈیو ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔